السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے کرونا سے ریلیٹڈ، جو سیاسی معاملات ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا، اور جو اس وقت خطے کے حالات ہیں ان کی بھی بات کریں گے۔ نظامی صاحب، آج صوبائی کابینہ نے بھی منظوری دی ہے۔ 61 کے قریب علاقے ہیں پنجاب کے، لاہور کے اور باقی پنجاب کے بھی کچھ اضلاع ہیں جنہیں ہاٹ سپاٹ ڈکلیئر کر کے اب ان کو مکمل طور پہ بند کیا جا رہا ہے۔ نظامی صاحب، سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد اب یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن، کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس سے نتائج، کچھ مثبت نتائج سامنے آئیں گے؟ ہاں جی، اب جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے وائرس، کوئی نہ کوئی تو اقدام حکومت کو کرنا ہی تھا، اور پہلے اس بارے میں ذرا نیند رو نیم مروں کی پالیسی رہی ہے، اگرچہ پنجاب حکومت نے تو پوری کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ اب جو پھیلے گا، اس کے معاملات کو اب یعنی بات ہزاروں سے لاکھوں اور ملین سے اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ اب مثلا 10-12 لاکھ کا تو اسد عمر صاحب نے فکر دیا کہ اگلے ماہ تک پہنچ جائے گا۔ تو اس بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر صحت یاسمین راشد صاحبہ، ان سے پوچھتے ہیں یہ جی جو اب یہ جو سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں کیا فرق ہے؟ پہلے جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تھا عارف صاحب، وہ اس وقت آپ کو پتہ کہ سارا لاہور جو تھا اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی ساری مارکیٹ، ساری ریٹیل شاپس، اور سوائے ان چند دکانوں کے جو گروسریز اور میڈیسنز اور جو کھانے پینے کی اشیاء کے سامان کے لیے تھی، وہ ان کے علاوہ ساری ہر قسم کی دکانیں بند کر دی گئی۔ یونیورسٹیز، کالجز، پارکس وغیرہ ہر چیز بند کر دی گئی تھی۔ اب مقصد یہ ہے کہ جی اپنی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ آپ کے سامنے ایک غریب ملک ہے، لوگ جو دیہڑی دار ہیں وہ سفر کر رہے تھے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب لاک ڈاؤن ایز کیا گیا عید سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ بہت لوگوں نے عید کا انتظار کرتے ہیں اپنی بزنس وغیرہ کے اندر، ان کی اس وقت ان کو امید ہوتی ہے کہ بھئی عید کی شاپنگ ہوگی اور لوگ آئیں گے، تو اس پہ بہت کوشش کی کہ ایس او پیز جو ہیں وہ پریکٹس ہوں، اور آپ کے سامنے ہیں کہ ایس او پیز کسی نے پریکٹس نہیں کیے، نمبر آف پیشنٹس وہ بڑھتے چلے گئے، اور اب جو ہاٹ سپاٹس ڈکلیئر ہوئے ہیں بڑی سائنٹیفکلی وی ہیو سین دوز ایریاز جہاں نمبر آف وہ جو کیسز ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ان علاقوں کو ہم اس وقت بند کریں گے، اور جن علاقوں میں کیسز کم ہیں ان کو کھلا رہنے دیں گے تاکہ کام بھی چلتا رہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ جو وائرس کی ٹرانسمیشن ہے اس کو کچھ حد تک روک لیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن سے ضرور فرق پڑے گا۔ وجہ یہ کہ کیونکہ اب ہمارے پاس اس طرح کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ہم وہ علاقے سارے جن کے اندر زیادہ کیسز ہیں ان کو ہم نے ان کی نشاندہی کر لی ہے، اور ان زیادہ کیسز والے علاقوں کو کچھ عرصے کے لیے جس طرح کہا ہے 2 ہفتے کے لیے بند کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جو ٹرانسمیشن کا پروسیس ختم ہوگا اس سے بہت بہتری آ جائے گی۔ اچھا، یہ پہلے وزیر اعظم صاحب کہتے رہے پہلے دن سے ہی کہ میں تو لاک ڈاؤن میں یقین نہیں رکھتا غریب آدمی مر جائے گا، تو اب یہ جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس دفعہ جو پہلے والا لاک ڈاؤن تھا اس میں دیکھا یہ گیا کہ نہ حکومت سیریس تھی نہ لوگ سیریس تھے، تو اس مرتبہ کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو ذرا سختی سے نپٹا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ڈیٹیل قسم کے ایس او پیز بنا تو دی گئے ہیں، اور بار بار لوگوں کو کہا بھی گیا ہے کہ آپ لوگوں نے ماسک پہننے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، جب تک آپ کو کوئی ضروری کام نہ ہو آپ نے گھر سے نہیں نکلنا۔ اور یہ میرا خیال ہے یہ سارے جتنے بڑے شہر ہیں پاکستان کے، جس کے اندر لاہور ہوا، کراچی ہوا، راول پنڈی ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، ان سارے علاقوں میں سب نے خلاف ورزیاں اتنی زیادہ کی کہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے ان بڑے شہروں کے اندر۔ اب اس وقت آپ دیکھیے کہ لاہور شہر کے اندر آج کے دن میں 27,300
3 नंबर ऑफ केसेस आइडेंटिफाई हुए और आज के दिन के अंदर फर्टिलिटीज़ जो हैं वो यानी वो लोग जो जान की बाजी हार बैठे हैं वो तकरीबन 50 हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसमें एक आधा से ज़्यादा नंबर जो है वो लाहौर का है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अब क्या करेंगे। देखें, आज से पहले तो लोगों को रिक्वेस्ट करते रहे, कहते रहे और समझाते रहे, अब सख्तियाँ भी करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि जब ये सख्तियाँ होंगी तो तनकीद भी हमारी कम हो, क्योंकि आपके सामने है कौन सी कोशिश नहीं की, बात की, आपने बात की, हमने बात की, इश्तिहार दिए, मुसलसल आप जब टेलीफोन मिलाते हैं तो उस पर एक मुसलसल मैसेज चलना शुरू हो जाता है कि ये जानलेवा बीमारी हो सकती है, बहुत ख़तरा है और आपको ये करना चाहिए। और आपको पता है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसके हाथ में एक मोबाइल टेलीफोन ना हो, और अगर एक मुसलसल मैसेज सुनने के बावजूद भी लोग ना सुने तो फिर बाकायदा उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, जुर्माने भी किए जाएंगे, लोगों को रोका भी जाएगा, मना भी किया जाएगा और सख्तियाँ भी की जाएंगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे जानेंगे जिन इलाकों को आप सील जा रहे हैं उन इलाकों में अब तरीक़ाकार क्या होगा, जो रोज़गार पेशा लोग हैं उनके लिए क्या आपके नई पॉलिसी है, नए SOPs हैं, और एक बयान आपका जिसके बाद आप तनकीद की जद में उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बता दें, जो अभी जिन इलाकों को आप सील कर रहे हैं उसमें अब जिस तरह नौकरी पेशा लोग हैं, कोई मीडिया वाला है, किसी ने और कहीं नौकरी के लिए जाना है, उनके लिए पॉलिसी क्या है? दूसरा, जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं, दूध, सब्ज़ी, गोश्त, इनकी दुकानों के लिए उस इलाके में क्या ये दुकानें भी खुलेंगी? ये बुनियाद मामूलात ज़िंदगी चलाने के लिए क्या ज़ाब्ता कार बनाया गया है? जी, मेरा ख्याल जिस तरह पहले फैसल साहब कहा गया था ना कि जो ज़रूरत ज़िंदगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्रॉसरीज़ हैं, आपकी गोश्त की है दुकान, आपकी दूध दही की दुकान, तंदूर हैं, आपकी दवाइयों की दुकानें हैं, जिस तरह पहले लॉकडाउन में वो खुली रहेंगी। वजह यह है कि नेचुरली ना किसी तरीके से हम फूड सप्लाई चेन जो है उसको रोकेंगे, ना ही हम करेंगे कि भाई वहाँ लोगों को जो ज़रूरत रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है उसमें कोई कमी आए। जहाँ तक नौकरी पेशा लोगों का है, जिन बंदों की एसेंशियल सर्विसेज हैं और जो काम चल रहे हैं, उनके पास मेरा ख्याल हर बंदे के पास ID कार्ड्स होते हैं, लोग बता सकते हैं, उनको क्यों रोका जाएगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने हॉस्पिटल के जितना अमला है सारे आज बैठ के उनको सबको बता दिया है कि हर बंदे के पास उसका ID, वो जो हॉस्पिटल का कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए। अगर उस इलाके से वो सफ़र करके उन्होंने अस्पताल पहुँचना है तो बिल्कुल उनको किसी ने नहीं रोकना, ना पुलिस को किसी ने रोकना है, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको किसी ने नहीं रोकना। इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप पिछले दिनों देख रहे हो तो किस तरह लोग घर से निकला करते थे। आप देखें बच्चों को साथ लिए हुए, बुजुर्गों को साथ लिए हुए। ये रोकथाम जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को गैर ज़रूरी घर से तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए। आपके सामने है तादाद, जिन मरीजों का इंतकाल हुआ उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो ज़्यादा उम्र के लोगों की है, और मेजॉरिटी ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, कम ही ऐसे लोग हैं जो कोई ख़ास किस्म की नौकरी पेशा या मजदूरी कर रहे होते हैं। बेहतर है कि वो घर में रहें, और अगर वो किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं तो उनको कोई भी नहीं रोकेगा। मैं भी बुजुर्गों में शामिल हूँ, मुझे भी अपने काम के लिए घर से निकलना होगा। वह इम्पॉर्टेंट है काम वाले लोग अपने घर से निकलें और बेजा लोग ना निकले। वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है इससे फिर वायरस ज़्यादा फैलेगी। सो दिस इज़ बेसिकली आजकल देखें स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो किसी जो लोगों को जैसे स्टूडेंट्स वगैरह उनको तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। दे शुड नॉट बी कमिंग आउट ऑफ द हाउस। आप जितने तादाद को कम करेंगे उतने चांसेस फिर कम होंगे। इसलिए बहुत तरीके से और प्रॉपर्ली प्लान्ड आउट है और लोगों को इसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। वजह यह है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बात कर रहे हैं, आपकी सेहत की बात कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए और हमारी सारी हुकूमत के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन था कि हम दोबारा कुछ इलाके जो हैं लाहौर के बंद करें, क्योंकि हम मईशत का पहिया तो नहीं रोकना चाहते ना। जी हाँ, ये तो सही है, और ये ज़्यादातर बातें जो आपने बताई हैं ये मीडिया में आ भी गई है, इसकी यकीनन तशहीर की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त कुछ तासर शायद ये मिल रहा है कि इलाकों को सील करने के लिए खारदार तारें भी इस्तेमाल की जाएंगी, इनको लिटरली सील किया जाएगा, वो पहले नहीं था मूवमेंट को रोकने के लिए।
عارف صاحب وہاں جہاں بہت زیادہ دیکھیے تعداد اگر ہوئی بھی ہے اور ان کو لمٹ کیا آپ کے سامنے ہیں لوگ، اگر آپ ایک وہ بیریئر لگا دیں تو اس کے سائڈ سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم نے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس کے اوپر سے پھلان کے نکل جائیں. اب آپ بتائیے کہ اگر اس وقت سب کو اناؤنس کیا جا رہا ہے علاقہ وائز، اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے باقاعدہ ٹائم دیا. کل دوپہر میں نے یہ بات اناؤنس کی، کل آج رات کو اس پہ پابندی لگنی ہے. تو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک بہت مجبور ہو کے یہ بند کر رہے ہیں تاکہ آپ گھروں کے اندر رہیں، اور جو نکلیں گے باہر ان کو وہ خاردار وہاں جو ٹکٹ لگی ہوگی وہ گزرنے بھی دے گی، نہ روکے گی بھی نہیں. یہ میں آپ کو پوری تسلی دیتی ہوں. لیکن بیکار سیر سپاٹے کے لیے تو گھر سے نہ نکلے نا، یا کہ جی اب ملاقات کرنے کے لیے نکلنا ہے، یا ویسے ہی کہ جی دل گھبرا گیا گھر میں تو اب گھر سے باہر نکل جائیں. مجبوریاں ہیں، گھر کے اندر رہیں گے تو بہت بہتر ہے. جی یہ بتائیں، یہ کل آپ ایک پروگرام میں شاید گئی ہیں کسی میں، جس میں آپ نے کہا کہ لاہوری اللہ تعالیٰ کی علیحدہ ملعوف ہیں، ہمارے جیسی اور کوئی جاہل قوم نہیں ہے. آپ بھی لاہور سے تعلق ہے، یہ آپ نے غالباً SOP کے حوالے سے کہا، جس میں PMLN کی کچھ رہنما جو آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ایک آدھ چینل نے کہا جی آپ معافی مانگیں. تو یہ ذرا یہ دکھاتے ہیں نظامی صاحب، یہ دیتے ہیں پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ کا جواب بھی لیتے ہیں. دیکھیے ذرا. اس طرح کی قوم ہے کہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے لاہوری خاص طور پہ ایک علیحدہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ تو بالکل کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور ہر چیز جو ہے اس کو بطور تماشا دیکھتے ہیں. اٹ از ویری سیڈ. ہم کس طرح کے لوگ ہیں، بالکل جہالت جو ہے وہ اس وقت ہمارے، وہ کہتی ہے، میں تو کہتی ہوں کہ شاید کم ہی کوئی قوم اتنی جاہل ہوگی جس طرح کے ہم لوگ کی باتیں. پھر یہ کہ جی کرونا ہے نہیں، یہ باہر کے ملکوں سے پیسے لے رہے ہیں، زبردستی ہمیں کرونا کر رہے ہیں. مجھے یہاں تک لوگوں نے فون کیا کہ جی وہ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اسے کرونا ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بھی سنا، نظامی صاحب آپ نے بھی سنا، تو ڈاکٹر صاحبہ اس کا جواب کیا یہ فرط جذبات میں تھا؟ اور دوسرا معافی کا مطالبہ ہے، تو آپ معافی مانگ رہی ہیں. دیکھیے جی میرا خیال ہے مجھے پھر اپنے آپ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ میں نے کہا تھا لفظ میں نے ہم استعمال کیا اور میں نے یہ بات کہی کہ ہم ایک جاہل قوم ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارا کمپیریزن باقی دنیا سے کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. اور اگر واقعی کسی لاہوری کی واقعی دل آزاری ہوگی، ویسے تو لاہور والے بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لاہور ہے اور لاہور کی ہر طریقہ علیحدہ ہے، اور آگے واقعی کسی کو دل آزاری بات سے ہو گئی ہے تو میں معذرت کرتی ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہم بات اور حرکتیں کرتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی بات میں نے غلط بولی؟ لوگ آپ نے خود انٹرویوز لوگوں کے لیے جن میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں کرونا کوئی نہیں ہے. آپ نے ایسے انٹرویوز بھی دکھائے، لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرونا نہیں لگے گا. لوگوں نے یہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے. اب یہ جب ساری باتیں آپ سنتے ہیں تو اس سلسلے کے اندر اگر ہم نے یہ کہہ دیا اور بتایا کہ لاہور ایک علیحدہ ہی مخلوق ہے، کیونکہ آج کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو پورا پنجاب ایک طرف، یعنی 55,878 کیسز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ہیں، اور ان میں سے 27,303 کیسز جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہیں. پہلے دن سے لاہور والوں کو کہہ کے کہ یہ ایپی سینٹر بن رہا ہے، آپ خدا را خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں. آپ بتائیے کون سی بات ان کو نہیں کہی؟ اب آپ یعنی اگر ہم کہیں 11 کروڑ کی آبادی پورے پنجاب کی ہے تو اس 11 کروڑ میں سے 1.25 کروڑ لاہور میں رہتا ہے. اس 10 کروڑ یعنی 9.5 کروڑ کے اندر جو ہے وہ 25,000 کیسز ہیں اور لاہور کے اندر 27,000 کیسز ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح عارف صاحب نے کہا، شاید وہ میرا کہتے ہیں نا جوش خطابت میں میرا دل دکھتا ہے. میں آپ کے ساتھ کی لاہوری ہوں، آپ کے ساتھ کی لاہوری ہوں، لاہور میں ساری زندگی گزاری ہے، اور مجھے اپنے شہر کے لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ جو ہم نے اس کا حال کر ڈالے. اور
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور کسی بات پہ ہم تنقید کریں نہ کریں، کوئی ایسی بات پکڑ کے اور اس کو پھر تنقید کا نشانہ بنا دے. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کر کے ناٹ ریئلائزنگ کہ کس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. میں نے جب بات کہی کہ ہم کا لفظ استعمال کیا، اس میں ہم سارے ہی شامل ہیں. اس میں چاہے ہم پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے، سب نے مل جل کے یہ سارا کام کیا. تو ایسی میرا خیال ہے کہ کوئی بات میں نے نہیں کہی. اور باقی اگر کسی لاہوری کا دل بہت زیادہ میں نے تکلیف پہنچائی ہے تو میں معذرت کر لیتی ہوں. باقی نون لیگ والوں کا دل تو میرے سے ہر وقت ہی دکھا رہتا ہے. میں کیا کروں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. وہ تو صرف لاہور کے نون لیگ والے نہیں، کہیں کے نون لیگ والے ہیں وہ میں سے ناخوش ہی رہتے ہیں. ہاں جی، یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ لاہور ہاٹ سپاٹ ہے اور لاہوریوں پہ خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ بھی لاہوری ہیں، ہم بھی لاہوری ہیں، ہم سائے بھی رہے ہیں، بڑے تعلقات بھی ہیں. لیکن یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس انداز سے ایس او پیز کی لاہور میں دھجیاں اڑائی گئی ہیں. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب آپ کی نہیں بات کر رہا، لیکن ایک ہائیسٹ لیول پہ اور ہائر لیول پہ کوئی لوگوں کو موٹیویٹ بھی نہیں کیا گیا. بار بار کہا گیا کہ جی میں بلیو ہی نہیں کرتا. ناک مین نے نیم درو نیم برو نیم دلی والی پالیسی رہی ہے، اس سے بھی تو ایک غلط میسج گیا ہے کہ گورنمنٹ خود نہیں چاہتی کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو تو ہم کیوں کریں. میرا خیال ہے عارف صاحب، اگر آپ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ اگر ایک 22 کروڑ عوام کی ایک پرائم منسٹر ہیں، آپ ان کی لک ایٹ ہز ڈائلیما، ہی ہیز ٹو لک، ان کا ایک ہولسٹک ویو ہے. ایک طرف بیماری ہے، ایک طرف وبا ہے، ایک طرف معیشت ہے آپ کے سامنے ہیں. اتنی بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے. آج اگر ہم بات کریں تو نیو یارک سٹی، جس کا شاید پورے پاکستان سے زیادہ بجٹ ہے، انہوں نے اپنی بینکرپسی کا اناؤنس کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ سوچئے کہ حالات کہاں سے کہاں چلے گئے. تو بہت ہی مشکل اقدام تھے جو بھی اٹھانے پڑے ان کو، اور میرا خیال ہے وہ تسلی دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی انکار اس بات سے نہیں کہ انہوں نے کہا جب یہ میسج چلا ہے ہمارا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس وبا کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور اس بات سے تو انکاری نہیں ہے، ہمیں رہنا پڑے گا. یہ کوئی چلا تو نہیں گئی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ دنیا کی اگر ہماری طرف سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو شاید دنیا کے ہر ملک نے غلطی کی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کے اندر اس طرح یہ پھیلا نہیں ہے. اگر انہوں نے لاک ڈاؤن پہلے کیا، انہوں نے لاک ڈاؤن بعد میں کیا، انہوں نے کوارنٹین کیا، انہوں نے کوارنٹین نہیں کیا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ولیت ہو، چاہے وہ اٹلی ہو، یا وہ آپ جس ملک کو دیکھیں گے اس ملک کے اندر اس وائرس نے تباہی پھیر دی ہے. اور میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی ہے ہمارے پہ کہ ابھی تک ہم اس تباہی کے دھانے پہ نہیں آ کے کھڑے ہوئے جس تباہیوں میں سے باقی ملک گزرے ہیں. اور پھر ہم نہ مقابلہ بھی اپنے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کا کر کے، جی نیوزی لینڈ میں یہ ہو گیا، تائیوان میں یہ ہو گیا. دے آر آئیلینڈز بیسکلی جن میں پاپولیشن جو ہے یا لاہور کے کونے میں آ جائے ان کی ٹوٹل پاپولیشن. کہاں ہم 5th موسٹ پاپولس کنٹری ہیں دنیا کی، اور کہاں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں پوری، اب آپ کے سامنے ہی ہے، ابھی پرائم منسٹر صاحب تشریف جب لے کے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح یہ بڑھتی رہی تو ہمیں سختیاں بھی کرنی پڑیں گی، ہمیں روکنا بھی پڑے گا. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اب معیشت کا پہیہ روکیں، لیکن ہم کتنے مجبور ہو کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے نظامی صاحب نے امپیریل کالج کی جو رپورٹ ہے اس کا حوالہ دیا تھا، پھر اسد عمر صاحب کے جو فگرز ہیں، جو ان کے پریڈکشن ہے، اس سے متعلق بھی بات کی تھی. پنجاب حکومت نے یہ جو کرونا ریلیٹڈ خدشات ہیں ان کو لے کے کچھ اپنے بھی سرویز یا کچھ اپنا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی انسرٹن بیماری ہے کہ کچھ بھی مصدقہ نہیں کہا جا سکتا؟ اور اگر آپ کے پاس کوئی خدشات سے متعلق ڈیٹا ہے تو پھر پالیسی اس کے پیرالل کیا ہے؟ یہ میرا جہاں تک میں ایک اپنا پرسنل ضرور ویو دوں گی کہ بیکاز ڈاکٹر بھی ہوں اور وباؤں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی رہا ہے. اگر میں ساری دنیا کے جو ہمارے جو پکچرز ایمرج کر رہی ہیں،
اٹ از سو انپریڈکٹیبل، یعنی ایک اتنی انپریڈکٹیبل ڈیزیز ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے لوگ. جہاں تک ان کا علاج کا تعلق ہے، روزانہ ایک نیا علاج آتا ہے، پھر اس کے بارے میں ایک نئے پیپر آ جاتا ہے کہ جی یہ علاج نہیں ٹھیک، یہ علاج. پھیلاؤ کے بارے میں ایک دن کچھ ادارے یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی اے سمٹومیٹک پیشنٹس جو ہیں یہ ڈیزیز نہیں پھیلائیں گے. پہلے کہتے ہیں پھیلائیں گے، پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ نہیں پھیلائیں گے، پھر کہیں گے کہ وہ پھیلائیں گے. تو آپ اگر دیکھیں ایک مسلسل کنفیوژن صرف ہمیں نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے ادارے جس میں WHO بھی شامل ہے، انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ کلوروکوئن پہ ٹرائل کریں، درمیان میں انہوں نے کہا کلوروکوئن کی ٹرائل روک دیں، پھر انہوں نے کہا نہیں جی دوبارہ آپ مائلڈ اور ماڈریٹ پیشنٹ پہ شروع کر دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اے سمٹومیٹک پیشنٹ جو ہے وہ نہیں پھیلاتا، اب دوبارہ آ گیا کہ جی اے سمٹومیٹک پیشنٹ سے نہیں، وی آر ناٹ شیور. اٹس این انپریڈکٹیبل ڈیزیز ٹوٹلی. اب آ گیا پروجیکشنز پہ. دیکھیں پروجیکشنز سائنٹیفکلی آر گیون آل دا ٹائم. میں نے بھی خود پریڈکٹ کیا تھا کہ ہم جب پہنچیں گے کیا کہتے ہیں جون کے درمیان میں تو شاید لاہور کے کیسز، یہ پنجاب کے کیسز 1,00,000 سے زیادہ ہو جائیں گے، یا ہم جون کے شروع میں ہو جائیں گے. شکر ہے خدا کا کہ میری پریڈکشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ جو باقی پریڈکشنز آ رہی ہیں اور جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم انسان ہیں، ہم کچھ اور بات کرتے ہیں، قدرت کے اپنے کام ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو ہم نے کوئی ایسا کوئی کمال تو نہیں کیا ہوا، لیکن فرٹیلیٹی ریٹ ہمارا جب آپ مقابلہ کریں دنیا کے بڑے بڑے ایڈوانس ملکوں سے تو بہت فرق ہے. آج فرٹیلیٹی ریٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں the total number of deaths, if you calculate it on the total number of مطلب آئیڈینٹیفائڈ کیسز یا جو آپ ڈائگنوز کیسز ہیں تو آپ کا 1.8 1.6 آ رہا ہے. آپ کے بڑے بڑے جو اب اس پہ کہیں کہ جی ٹیسٹ نہیں ہوئے، اچھا چلے ہم نے ٹیسٹ نہیں کیے اور ہم کہتے ہیں جی 10 لاکھ لوگ تھے، تو پھر بھی فرٹیلیٹی ریٹ تو وہی ہوگا نا جتنے لوگوں نے انتقال کیا. اب آپ اس کا مقابلہ جو ہے بڑے بڑے ملکوں سے کریں گے تو آپ دیکھیں گے وی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دیم. اس لیے یہ کسی کے لیے بھی پروجیکٹ کرنا whether it is Imperial College, it's very difficult. However, these are scientific projections. People keep on projecting them, people keep on predicting them. اور اللہ کرے کہ یہ predictions غلط ثابت ہوں، اور اللہ کرے کہ اللہ نے جس طرح پہلے مہربانی پاکستان پہ کی ہے اسی طریقے سے مہربانی وہ اپنی جاری رکھے اور ہم اس وبا پہ بھی قابو کر لیں اور ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ بھی لو ہو، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے اور وہ جلدی سے جلدی ریکور بھی کرتے رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ایک نئی حوصلہ افزا اطلاع آئی ہے کہ ایک دوائی ہے ڈاکسا میتھازون، میرے خیال سے اس کا نام ہے، یا انجیکشن ہے، یا میرے خیال انجیکشن ہے. یہ برطانیہ میں اس پہ کافی ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اینیمل ٹیسٹنگ بھی ہوئی ہے. شاید دوائی تو پہلے کی، کہتے ہیں کہ یہ کرونا کو روک تو نہیں سکتی. کرونا کا علاج بھی جو صرف یہ ہے کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہوں ان کو ڈیتھ سے بچا سکتی ہے. تو یہ کوئی اتنی سنا مہنگی دوائی بھی نہیں ہے، اور آلریڈی یہ مینوفیکچر ہو رہی ہے. اس کو کوئی ایگزامن کیا جا رہا ہے یا ابھی یہ آپ تک اطلاع ابھی پہنچی ہے تو ابھی اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو؟ جی، جب بھی کسی نئی دوائی کی ہمارے پاس اطلاع آتی ہے کہ انٹرنیشنلی اس کا اچھا اثر ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ہم نے ٹیکنیکلی ایڈوائزری گروپ جو ہے ہمارا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے CAC کے نام سے، جو یہ کرونا پہ ایڈوائزری گروپ ہے میڈیکل ایکسپرٹس کا، جس کے اندر ہمارے پلمنالوجسٹ بھی ہیں، جس کے اندر ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں. یہ سارے مل کے اور پھر اس ڈرگ کے بارے میں باقاعدہ پوری تفتیش بھی کرتے ہیں، پیپرز بھی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کا اثر کس طریقے سے ہے. اور کیونکہ یہ دوائیاں جو ہیں وہ ٹرائل بیسس پہ ہر جگہ چل رہی ہوتی ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی چلی جاؤں کہ یہ جو دوائی ہے ایکٹیمرا، دس یوز ٹو بی یوز فار ریوماٹوئڈ آرتھرائٹس. پاکستان میں وہ رجسٹر ہوئی تھی ڈریپ کے ساتھ ایز اے ٹریٹمنٹ فار ریوماٹوئڈ آرتھرائٹس، از ناٹ اے ٹریٹمنٹ فار کووڈ. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اس انجیکشن کا اچھا اثر ہو رہا ہے تو ہمیں باقاعدہ پرمیشن لینی پڑی کہ ہم ایک ٹرائل کریں گے اس دوائی کی اور دیکھیں
دیکھیں گے اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں. تو کیونکہ جو دوائیاں جب رجسٹر ہوتی ہیں ایک پرٹیکولر مرض کے لیے ہوتی ہیں, بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس مرض کا علاج ہوگا. تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے اس دوائی پہ بھی ہم باقاعدہ وہ کریں گے انویسٹیگیٹ کر کے, اور اگر کوئی بھی فائدہ مند چیز ہوگی, پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب دونوں نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل ہر طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ جو اچھی سے اچھی دوا ہے وہ آپ مریضوں کے لیے منگوائیے. آپ کو پتا ہے 1000 ڈوزز ہم نے ایکٹیمرا کے بھی آن ٹرائل بیسس پنجاب کے مریضوں کے لیے منگوا لی, بیکاز وی وانٹیڈ کہ کوئی بھی اگر لائف سیونگ ڈرگ ہو تو یہ نہ ہو کہ ہمارے جو قریب مریض ہیں وہ اس میں سے باہر رہ جائیں. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بڑے پن کا مظاہرہ کیا, آپ نے معافی بھی مانگ لی. پی ٹی آئی کی ایک اور خاتون ایم پی اے ہیں, وہ بھی معافی مانگ رہی ہیں. وہ کہانی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور وزیر اعظم دورہ کراچی پر ہیں, اس سے متعلق اور کیسا بالکل جی ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ جو لاسٹ کویسچن تھا آپ کا وزیر صحت صاحبہ سے, ایک دوائی کا آپ نے نام لیا, ذرا اس سے ریلیٹڈ بتا دیں اس پہ ابھی تک تحقیق کیا ہوئی ہے اور اثرات اس کے کیا ظاہر ہو رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ڈیکسامیتھازون, یہ ان مزیروں کے لیے ہے جو میں ابھی دیکھ رہا تھا آج BBC پہ. یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جیسے ابھی محترمہ نے کہا نا کہ وہ ریومیٹزم کے لیے دوائی تھی, یہ HIV کے لیے نہیں, ایڈس کے لیے دوائی ہے یہ جی بنیادی طور پہ. لیکن اس کی جو ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس سے یہ پتہ لگا کہ جو یہ کرونا سے بچا تو نہیں سکتی لیکن جان بچا سکتی ہے. یعنی پریونٹیو نہیں ہے لیکن علاج کے طور پہ, یعنی کوئی مریض جو ہے کریٹیکل ہو یا کریٹیکل قریب ہو تو اس کی جان بچانے میں یہ مومد معاون ثابت ہوئی ہے جی جو وہاں کلینکل ٹیسٹ ہوئے ہیں برطانیہ میں اور باقی ملکوں میں. تو اس لحاظ سے یقیناً دیکھیں نا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ہمیں یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی کیور تو آیا نہیں ہے. جو ویکسین اس کو پریونٹیو تو نہیں آیا, کیور تو اس قسم کی چیزیں. تو اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ ایک خاصی حوصلہ افزا پیش رفت ہوگی. جی اچھا نظامی صاحب, قومی اسمبلی اجلاس کی بات بھی کریں گے, کچھ قانون سازوں کے رویے کی بات بھی کریں گے, لیکن پاکستان کے بہت سے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, سینٹ کے, پروونشل اسمبلیز کے, جو کرونا متاثر ہیں. کچھ اہم لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. پچھلے دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو فون کیا, اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کو فون کیا, ان کے لیے نیک خواہشات اور ان کی اچھی صحت کے لیے اپنی جو ان کے جذبات ہیں ان کا اظہار بھی کیا. یہ جیسچر اوور آل اتنا جو سٹریس کا ماحول ہے اس میں یہ کتنا فروٹفل رہا آرمی چیف کا یہ جیسچر؟ یہ جیسچر تو بجائے خود یہ بہت اچھا جیسچر تھا, کیونکہ جس کو SOP کہتے ہیں, آرمی چیف کی SOP نہیں ہے لیکن ان کی شیخ رشید اور شہباز شریف صاحب سے کوئی ذاتی تعلقات ہیں, مجھے خود علم ہے ذاتی طور پہ, تو انہوں نے یہ ایک اچھا جیسچر دیا. لیکن پرائم منسٹر کا عہدے کا ایک منصبی تقاضا تھا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن شیخ رشید اور جو MNAs MPs کچھ وزراء بھی متاثر ہوئے اس سے, ان کو اگر فون کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس, ان کو پھول بھجوا دیتے, کو پیغام بھجوا دیتے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون کر لیتے. یہ عجیب قسم کا دیکھیں میں اس میں پرائم منسٹر ہیں, یوسف رضا گیلانی ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں, 3 دفعہ پاکستان کے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں, شاہد خاقان عباسی ہیں. یہ نام تو میں اپنے اسپیکر جو ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی آؤٹ گوئنگ جو تھے وہ ایاز صادق صاحب, جی اسد نہیں جی اسد قیصر صاحب تو موجود ہیں, جی ایاز صادق صاحب. جی تو مقصد ہے کہ یہ پارلیمنٹری جمہوریت ہے, ان کے اپنے وزیر ہیں بعض, تو ان کو شیخ رشید ہیں, آفریدی صاحب ہیں. بہرحال انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی. یہ کرونا پہ جو مثبت پالیٹکس ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فاصلے ہیں ان کو کم کیا جائے. اب کرونا کے جو خوفناک فگرز ہیں جو سامنے ہیں وہ تینوں میں آپ لے لیں, چاہے امپیریل کالج لے لیں, ہمارے
اسد عمر صاحب کا لے لیں یا WH لے لیں, کسی کا بھی کوئی اچھا آؤٹ کم تو نہیں ہے. بات جو ہے وہ اگر لاکھوں میں تو کئی ہزاروں میں جائے گی بات کی. جی خدا نہ خواستہ شاید اللہ بہتر ہی کرے. وبا پھیلتی جا رہی ہے. اس میں میرا خیال ہے جو سیاست ہے نا, اس کو اب ایک طرف رکھنے کا وقت آ گیا, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو. اب آج وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی تشریف لے گئے. امید ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو مراد علی شاہ کو آن بورڈ لیں گے. وہ ایک فیڈریشن کی اکائی کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ وہ سندھ آئیں, کراچی میں گورنر ہاؤس میں اجلاس کریں, اپنے پارٹی کے لوگوں سے ملیں, لڑکانہ میں تھوڑی سی سیاست کریں اور پھر واپس اسلام آباد چلے جائیں. امید ہے کہ وہ ضرور انہوں نے کوئی اسکیڈولنگ کی ہوگی, کیونکہ ادروائز یہ کوئی انٹینبل چیز نہیں ہے اس طریقے سے حکومت کرنا جو ہے کہ جس میں آپ بالکل ہی کہیں کہ جی میں تو نظریاتی طور پہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں. بھائی کون کہہ رہا ہے آپ ہاتھ ملائیں, آپ سب کو آن بورڈ لیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور PMLN میں سخت پولرائزیشن تھی. میاں نواز شریف وردی پہن کے پہنچ گئے تھے وہ میمو گیٹ میں وہاں. لیکن جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی کی روشنی بحال کی جائے. تو وزیر اعظم کراچی گئے اور انہوں نے وہاں پہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس رکھا جس میں آرمی چیف بھی تھے, جو اپنا راحیل شریف صاحب, ISA کے چیف بھی تھے, رینجرز کے ہیڈ بھی تھے, قائم علی شاہ اس وقت چیف منسٹر تھے وہ تھے, اور گورنر تھے. اور اس میں فیصلے کیے گئے اور بڑے مل کے چلا گیا, اور بالآخر اس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے. جی تو مطلب ہے کہ ہر وقت سیاست کا نہیں ہوتا. جو ضابطہ کار ہیں, جو ورکنگ ریلیشن بٹوین فیڈریشن اینڈ سندھ گورنمنٹ, نظامی صاحب آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں, اور باقی کی یہ جو ڈفلی بجائی جاتی ہے جو سیکنڈ ایئر قیادت ہے وہ معمول کی کارروائی ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو سیاست بھی کرنی ہے انہوں نے؟ جی سیاست جو ہے وہ تبھی ہوگی نا اگر پاکستان میں ووٹر ہوں گے. اگر ووٹر ہی غریب اس سے غریب تر ہو جائیں گے, وہ دے آر ڈائنگ لائک فلائز بیکاز آف COVID-19, تو کیا سیاست ہوگی؟ مجھے خود بتایا, کیا سیاست لاشوں پہ کی جاتی ہے؟ جی اچھا نظامی صاحب, اب ذرا قومی اسمبلی پہ آ جاتے ہیں. آپ نے بات کی خواجہ آصف کی, آپ نے بات کی مراد سعید کی. آج اسپیکر کو رولنگ دینا پڑی کہ سماجی فاصلہ رکھیں اور ایک دوسرے سے دور رہیں, اور ہوا یہ کہ مراد سعید صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد جب انہوں نے رد عمل دیا خواجہ آصف صاحب کو, تو پھر سے وہی مچھلی منڈی ہمیں نظر آئی. پارلیمان اٹ سیلف بار بار ایک کویسچن مارک کیوں بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دیکھیں نا, اب کل بھی جب وہ بجٹ پیش ہوا پرسوں, اپوزیشن حالانکہ وہ کوڈ آف ایتھکس طے ہو گیا تھا, اس کے باوجود وہاں پہ ایک مچھلی منڈی کا سما تو نہیں بنا, لیکن وہ انہوں نے وہ پلے کارڈ وغیرہ اٹھائے ہوئے. چلیں ایک قسم کا خاموش احتجاج ہے, لیکن یہ دیکھیں نا وہ کس کا ہے کہ ہر اقدام کا ریئیکشن بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگائے رکھیں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ آپ نے ان کو ہر طریقے سے وکٹمائز کرنا ہے, وہ بھی آگے سے ریٹرائٹ کریں گے, اور ان کے پاس پارلیمنٹ کے علاوہ اور کون سا ذریعہ ہے. اس وقت تو دیکھیں نا COVID-19 کی وجہ سے ویسے ہی کوئی سرگرمی نہیں ہو سکتی. آج آ کے میرے اور آپ کی طرح کے جو باقی پروگرام ہیں ان پہ تھوڑا بہت دل کی بڑھاس نکال لیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کی قطغنیں ہیں, تو وہ کر لیں, یا پارلیمنٹ میں کھل کے بول لیں. دوسرا یہ اپوزیشن کا تو کام ہی ہے تنقید کرنا. میرا خیال ہے حکومتی بینچز کو مواد میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں. بات ساتھ یہ جو ہے نا مراد سعید ٹائپ کے جو لوگ ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں ان کا, یہ نوجوان جو ہے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا نہیں, دوسری بار ہیں نظامی صاحب, سیکنڈ ٹائم ایم این اے وزیر پہلی بار بنے. ہاں سیکنڈ ٹائم, ہاں جی وزیر پہلی دفعہ بنا, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. تو یہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا کوئی
میچورٹی دکھانی چاہیے، لیکن کیسے میچورٹی دکھائیں؟ اوپر سے انعام تبھی ملتا ہے جتنی زیادہ جو گالیاں دے اتنا ہی اس کو کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے اور ریوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ نظامی صاحب آپ وہ ری ایکشن والی بات کر رہے تھے، آئی تھنک وہ نیوٹن لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن ود ایکویلنٹ اپوزٹ فورس، وہ یہ مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ دیکھیں اب اس طرح کی ایک تقریر، اس پہ پھر تقریر در تقریر، اور پھر بحث ہونی چاہیے تھی بجٹ پہ، کرونا پہ، پھر وہ ذاتیات کی لڑائی ہو گئی۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے آج جو بات کی ہے، ٹڈی دل کا ذکر کیا، انہوں نے کرونا کی بات کی، انہوں نے یہ بھی نکتہ دیا کہ لاک ڈاؤن کی مثال ویسے ہی ہے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے، کچھ سبسٹینسو ان کی تقریر میں ہمیں نظر آیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی تقریر سامنے آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظامی صاحب ذرا وہ کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے، کوئی اندر کی خبر ہے آپ کے پاس یہ پالیسی کو لے کے، کرونا کو لے کے وہاں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ اور سننے میں کچھ آیا ہے کہ وہاں سب اچھا کی رپورٹ ہے؟ جی، کیبنٹ میٹنگ کے بعد کے دوران یا بعد جو وزراء ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو مبارکباد دی کہ ہماری جو کورونا پالیسی ہے یا آپ کی جو کورونا پالیسی ہے وہ دنیا میں کامیاب ترین ہے، اور آپ کو اس کا سیر آ جاتا ہے کہ آپ نے بڑی کامیابی سے کورونا سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اور ظاہر ہے عمران خان اس تعریف پہ مسکرا ہی سکتے سے نا، تسلیم ہی کیا ہوگا نا انہوں نے، کیونکہ یہ واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ماڈل ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں، ہر کابینہ کے اندر مبارک سلامت کا ماحول ہوتا ہے۔ نظامی صاحب ایک اور کہانی ہے، لیکن یہ کہانی اپنے دیکھنے والوں کو بتانے سے پہلے کچھ دکھاتے ہیں انہی خاتون کی زبانی جن سے ریلیٹڈ یہ کہانی ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی ایکسپلینیشن اور معافی کی سارٹ سنیے۔ کوئی مجھے عہدہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے کوئی قوم کی خدمت کروا دے، اور میری لائلٹی جو پرائم منسٹر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، انکویسچننگ ہے وہ۔ نظامی صاحب آپ دیدہ ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ، اور وہ ایکسپلینیشن بھی دے رہی ہیں اور اپنی لائلٹی کی کو جسٹیفائی بھی کر رہی ہیں۔ یہ کال لیک ہوئی اور یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے پھر؟ جی، میں تو اتنا فالو نہیں کرتا، لیکن یہ زلفی بخاری صاحب کے ایک مذمتی بیان سے عقد کھلا کہ یہ ہوا کہ عقدہ کھلا، اور پھر دیکھیں کہ اس کے ذریعے ان کو سیک بھی ہونا پڑا، اور وہ کافی اس میں ویسے لوز ٹاک تو تھی، لیکن وہ ایک خاتون کا بات کر رہی تھی۔ اب لوگ ذاتی سطح پر کوئی بھی بات کریں، ایک تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس حکومت کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا، اور عظمیٰ کاردار بھی اس کا شکار ہو گئی۔ پھر دیکھیں ان کی زیادہ شکایت جو ہے وہ کچھ خواتین سے تھی، مثلاً یہ کہ کوئی ایڈوائزر ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے چلی گئی، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیڈ ہیں، چیئر پرسن ہیں سائرہ احمد صاحبہ، ان سے متعلق بات کی۔ ایک اور میڈیا کوئی اسپوکس پرسن ہے، خاتون ہیں، وہ خود بھی متنازع ہیں کافی، ویسے اس کے بارے میں کچھ تھا۔ تو اس طرح اس قسم کے جو کلمات ہیں، ایک تو ہے کہ محترمہ کو ذرا تھوڑی سی ذمہ داری کا ثبوت کرنا چاہیے، وہ دینا چاہیے، کیونکہ ٹیلی فون کسی قسم کا بھی ہو اور پھر آپ اس موجودہ سسٹم کا حصہ ہوں تو وہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اچھا نظامی صاحب ایک کیئرفل رہنا چاہیے تھا۔ جی ایک سوال میرا آپ سے اور ہے، ذرا اس کے بھی تاریخی حوالہ بھی ذرا اس کا سمجھا دیں، اور جو ابھی ہوا ہے یہ ریزرو سیٹس پہ جو ایم پیز منتخب ہوتی ہیں جن کو لایا جاتا ہے، کرائٹیریا ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا کرٹیسزم یہ بھی آ رہا ہے پی ٹی آئی پہ کہ موسٹلی وہ خواتین لاہور سے ہیں جو پنجاب میں جن کو سلیکٹ کیا گیا، اور اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت یہاں پہ 10 سال رہی، کیا یہ وہی کرائٹیریا فالو کر رہے ہیں یا باقاعدہ کوئی پروفائل چھان بین ہوتی ہے؟ یہ آپ دیکھیں ساری پارٹیوں میں مسئلہ ہے، میں پیپلز پارٹی میں کہوں گا کہ کچھ اچھی خواتین آئی ہیں ریزرو سیٹس پہ، شاید کچھ پی ٹی آئی کی بھی ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ بندر بانٹ ہوتی ہے، اور یہ مشرف صاحب نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کی تھی
لیکن وہ امپاورمنٹ کیا ہونی ہے کہ آپ نے جس کو مرضی بیچ میں بھرتی کر دیا. اب اس میں بھی اسی قسم کی چیزیں، مثلا فوزیہ قصوری جو ہیں ایک انتہائی قابل اور فعال اور پرانی لائلسٹ، وہ نہیں آ سکی، لیکن ایک اور شخص خاتون منزہ جو ہیں وہ ان کی جگہ آ گئی کیونکہ وہ بہت قریب تھی ایوان اقتدار کے. تو یہ جو اسپرٹ تھی نا ویمن امپاورمنٹ کی وہ پوری ہوئی. لیکن جہاں تک عظمیٰ کاردار کا تعلق ہے، یہ پڑھی لکھی باشعور خاتون ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے پی ایم ایل این میں تھی کچھ عرصے کے لیے، پھر پی ٹی آئی میں آ گئی. ان کے ہسبینڈ ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہیں نظامی صاحب، بڑے کی پرسن ہیں پی ایم ایل این لاہور کے، ابھی بھی پی ایم ایل این میں ہیں. لیکن ان کی لائلٹی جو تھی وہ بڑی جی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی میں بڑے فعال ہیں وہ. جی اور یہ بڑی لائل تھیں اور بڑی کلیئر تھیں عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے، اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے خاصا کام بھی کیا ہے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.